توبہ پڑھ گیا اللہ میں دن بھر گناہ ہوئے معاف کر دے. تو خواتین کا کام ہے نا, اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, انسان کا نفس بیچ میں لگا ہوا ہے. کرنا بھی سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی اور اس کی ترغیب بھی دی. اس امت کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اس کو تجارت کی ترغیب دی کہ تم تجارت کرو. اور جو تاجر نام ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. پہلے تاجر نہیں کہتے, عربی زبان میں سمسار کہتے تھے. سمسار کہتے ایجنٹ, ایجنٹی جو کرتا ہے. لیکن آپ کو یہ نام پسند نہیں آیا, فرمایا کہ میں تمہارا نام تاجر رکھتا ہوں, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز لائے اور وہاں اپنے مناسب نفع کے ساتھ بیچے, تو تاجر کہتے ہیں. اور اس کی بہت تعریف فرمائی. جو تاجر الصدوق الامین, سچ بولتا ہو اور امانت دار ہو, جھوٹ نہ بولے. جھوٹ سب سے خطرناک ہے, یاد رکھو. جھوٹ سے کبھی بھی آپ نہ سمجھیں کہ آپ کا سودا چلے گا. وقتی بات ہے. آپ ایک آدمی کو جھوٹ سے بھیج دیں گے, 10 کو روک دیں گے. 10 گاہک آپ کے اللہ کی طرف سے رک جائیں گے. اگر آپ سچ بولیں گے تو ایک چلا جائے گا, 10 آ جائیں گے. یہ یاد رکھو. ایک غیبی نظام ہے. جو چیز اللہ رسول کو پسند نہیں ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں. بس وہ چل جائے, بند کر, یہ بس وہ کافی. اس لیے صدوق فرمایا, تاجر کو سچ بولنا, جھوٹ نہ بولے. جو ہے وہ بتا دے, یہ نہ پرواہ کرے یہ گاہک, اس لیے کہ اس گاہک کے جیب میں آپ کے لیے پیسے ہیں تو وہ دے کے جائے گا. اگر آپ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ رزق ہے, رزق کو مور لگی ہوتی ہے. اور امین امانت دار ہو, خیانت نہ کرے. جو کہہ رہا ہے وہی دے. کہ جی یہ چائنا کی چیز ہے تو چائنا کی دے, جاپان کی تو جاپان کی دے. چائنا کو جاپان کی چیز کہہ کر چائنا والی دے دے. فرمایا کہ مان نبیین و صدیق و شہداء و صالحین, قیام الدین انبیاء السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا, شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. جیسے جیسا اس کا سٹیٹس ہوگا کاروبار میں ویسے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے کام کے لیے آپ لوگوں کو قبول کیا ہے. اب آپ کا کام ہے اللہ کے حق بھی ادا کریں. اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں, اور آپ کی دکان پر جو حق آتا ہے زکوٰۃ کا, فطرانے کا, قربانی کا, وہ ادا کریں. اس میں بالکل سستی نہ کریں. لگا بندہ نہیں, ایک ایک چیز کا نظام ہوتا ہے زکوٰۃ میں. ایک ایک چیز کا دیکھا جاتا ہے, اور قیمتیں فروخت ہوتی ہے, قیمتیں خرید بھی نہیں. آپ نے سال پہلے چیز خریدی اور آج بھاؤ بڑھ گیا, زکوٰۃ آج کی قیمت پر ہوگی, پچھلی قیمت پر نہیں ہوگی. اور آپ پورا اس کا نظام بنائیں. اگر چھوٹی چیز ہے اس کا بھی بنائیں, اور آپ سمجھیں کہ یہ دراصل آپ کی تجارت میں برکت دے گی. یہ چیز ہم نے دیکھا ہے, یعنی چھوٹا سا کام شروع کیا لیکن اس کا اہتمام کیا. آج اللہ نے ان کو بہت بڑے بڑے, یعنی پورے پاکستان لیول پر کاروبار ہے. ان سے پوچھو تو ابتدا کیسی تھی, لیکن اس کا اہتمام کرتے تھے. تو زکوٰۃ دینی ہے, ایک ایک چیز لکھ کر, 1-2 دن, یعنی جب ان کا ٹائم آتا ہے 1-2 دن, جس طرح بینک بند ہے نا 2 دن سے زکوٰۃ کے لیے, وہ دکان بند کر کے اس کا نظام کرتے پورے کا. بھائی یہ چیز چھوٹی بڑی کوئی چیز سوئی بھی نہ رہ جائے جس کی قیمت لگائیں ہم. پھر دیکھو کیسے برکات ہوتی ہے. تو 3 حق مالی جو ہے نا آپ لوگوں کو بنتے, 3 زکوٰۃ بنتی ہے, فطرانہ بنتا ہے, اور قربانی بنتی ہے. اس کا اہتمام کریں. دنیا آخرت کے لیے کماتے ہیں, یہ دنیا آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں ہے. یہی ہم میں اور کافروں میں فرق ہے. کافر بھی کما رہے ہیں لیکن ہماری دنیا میں آخرت کے کام بھی شامل ہیں. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر فرمایا. بخاری شریف میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جب سودا کرتے ہیں تو شیطان اور گناہ پہنچ جاتا ہے, وہ اس میں کچھ گناہ کرا دیتا ہے. فرمایا شام کو کچھ صدقہ کر دیا کرو اپنی کمائی میں سے, تو سارا پاکیزہ ہو جائے گا. جو شام کمایا 150-200 ان میں سے اللہ کے راستے میں دے دیے. اس سے وہ جو کمی بیشی ہم نے کی تھی بولنے میں, اب سودا دینے میں, اس میں جو کمی بیشی اور گناہ ہوا تھا, اس سے وہ پاک ہو جائے گا, اور وہ جو کمائی ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گی. آپ نے ہمیں اس کا حل بتایا کہ یہ کام کرو.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وفل بنا كما انت الف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى فضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. انت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا برحمة من سواك. اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم. اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم. یا اللہ ہمارے بھائی کے اس کاروبار میں خوب برکتیں پیدا فرما. یا اللہ اس دکان کو خوب برکت والی دکان فرما. یا اللہ اس جگہ کی ہر خیر یا اللہ یہاں کے ان ساتھیوں کو عطا فرما اور یہاں کے شر کو یہاں سے دور فرما. یا اللہ ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس تجارت کو یا اللہ نفع بخش فرما کر اس سے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما. دنیا کی راحتیں بھی نصیب فرما آخرت کی راحتیں بھی نصیب فرما. دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام دوست جو جس درجے میں جو بھی کام کرتے ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما. نوکری کرنے والوں کی نوکری میں برکت پیدا فرما. یا اللہ کھیتی والوں کی کھیتی میں برکت فرما. یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل آپ نے ہمیں دیے ہیں اس میں خیر و برکت پیدا فرما. ہر قسم کے خسارے سے اور قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. یا اللہ جو مقروض ہے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو اتروا. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے یا اللہ شہروں کی بستیوں کی بازاروں کی کلیانوں کی گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ یہاں دوست جمع ہوئے یا اللہ افتتاح میں ان سب کے آنا اور میزبان کے بلانے کو قبول فرما. یا اللہ غیب کے خزانوں سے ہر ایک کو خوب رزق عطا فرما. رزق حلال عطا فرما. اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.